بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، سنت نبوی پر نہیں ہے۔ ابو داؤد اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابو داؤد نے، صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر سمجھ لینے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر ہمارے سنت پر نہیں ہے، یعنی وہ سنت سے باہر ہے۔ یہاں پہ ہم محدثین نے اس کے دو مطلب بتلائے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھنے والا، قرآن کو اچھے طرز پر، اچھے انداز پر نہ پڑھنے والا، نہ تلاوت کرنے والا، جیسے جی میں آئے ویسے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے تجوید کا علم نہیں ہے، اس کے قواعد کا علم نہیں ہے، مخارج کا علم نہیں ہے، جیسے جی میں آیا اپنی طرف سے قرآن کو پڑھتا جا رہا ہے، قرآن کو نہ کسی سے سیکھا ہے، نہ قرآن کو کسی سے پوچھ کے پڑھ رہا ہے، جیسا اپنے جی میں آیا اس طرح پڑھتے جا رہا ہے، تو یہ گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین لے کر آئے ہیں اس طریقے پر نہیں ہے، اس طریقے سے باہر ہے وہ آدمی۔ اور دوسرا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محدث نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی آواز سے نہ پڑھے، یعنی جس شخص کو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہ ہو، کوئی آدمی قرآن سے مستغنا نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کو بے نیاز نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کو ہدایت پانے کے لیے، ہدایت کے لیے، اس کی زندگی میں چینجز لانے کے لیے، اس کی زندگی میں تبدیلی آنے کے لیے قرآن اس کو کافی نہیں ہو رہا ہے، تو وہ بھی گویا کہ قرآن کے علاوہ ہدایت پانے کے لیے کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی اور کتابیں پڑھتا ہے جس سے وہ ہدایت پا سکے، نعوذ باللہ قرآن کو چھوڑ کر، تو گویا کہ وہ بھی جو ہے دین پر نہیں ہے، سنت نبوی پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے طریقے سے باہر ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو یہاں پہ حدیث میں کیا بتلایا، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ قرآن کو اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے طرز میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے، کلام الانسان نہیں ہے، یہ انسان کی زبان نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کا بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بولی ہے۔ تو اس کو، کلام اللہ کو اچھے انداز میں پڑھنا، اس کی ترغیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اچھا انداز سے پڑھیں، اس کے مخرج کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں، اس کے قواعد کو جان کر پڑھیں، اس کے معانی کو جان کر پڑھیں، اس کے مفہوم کو جان کر پڑھیں۔ یہ ہے قرآن کو اچھا انداز سے پڑھنے کا مطلب۔ یہ نہیں کہ صرف اچھی آواز ہو اور اچھی آواز کے ساتھ مخرج نہیں ہے، قواعد نہیں ہے، اس کا کچھ علم نہیں ہے، شرائط ضوابط نہیں ہے، بس صرف اچھی انداز ہے، صرف اچھا طرز ہے، اچھی آواز ہے، اس میں پڑھتے جا رہا ہے، گنگناتے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے شرائط ضوابط ہوتے ہوئے اچھے انداز سے پڑھنا، یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اور دوسرا جو مطلب بیان فرمایا کہ قرآن جو ہے اس کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر زندگی کے تمام اصول بتائے گئے ہیں، زندگی کے اندر کیسے زندگی گزارنا ہے، جینے سے لے کر مرنے تک ہر ایک اصول جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے، اس کی تشریح حدیث کے اندر موجود ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسری کتاب چاہتا ہے جس سے ہدایت پا سکے، نعوذ باللہ، تو گویا کہ وہ نبی کے دین سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، نبی کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔